أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: لا تبديل لكلمات الله. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے. قانون اٹل ہے قدرت کا، ایک آن نہ بدلا جائے گا. سر لاکھ اٹھائے گا ظالم، سر لاکھ اٹھائے گا ظالم، ہوگی نہ فتح حق پر حاصل. حق والے رہیں گے حق پہ صدا، ایمان نہ بدلا جائے گا. یہ چاند یہ سورج کی گردش، یہ چاند یہ سورج کی گردش، ممکن ہے بدل جائے ایک دن. یہ چاند یہ سورج کی گردش، ممکن ہے بدل جائے ایک دن. تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میرے اس بیان کو، میری ان باتوں کو سن رہی
میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس وقت ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج کا عنوان ہم نے رکھا ہے میری شریعت میرا ایمان، یعنی شریعت ہی میرا ایمان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں موجودہ جو ستہ دھاری پارٹی ہے، یعنی کیندر سرکار ہے، یا یوں سمجھیے کہ بی جے پی سرکار ہے، مودی سرکار ہے، اور کل ملا کے آر ایس ایس اور سنگھ پریوار کی جو سرکار ہے، اس پورے ملک میں ایک مدعا چھیڑ دی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں ہمارے لاڈلے پیارے پیارے وزیر اعظم، جی ہاں، سطح اور یوں سمجھیے کہ کرسی کے لالچی، انہوں نے مدھیہ پردیش میں مدعا چھیڑ دیا یکساں سول کوڈ کا، کامن سول کوڈ کا، اور بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو بہکا رہے ہیں یا دھوکہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائیو بہنوں، ایک گھر میں دو قانون کیسے؟ تو وزیر اعظم کو ڈھیر ساری مثالوں کے ذریعے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس ملک میں قانون تو، سنویدھان تو بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے، جی ہاں، اور وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، لیکن پورا ماحول جو آپ کے کیندر سرکار میں ہمیں دیکھنے مل رہا ہے، وہ امیروں کے لیے الگ ہے، غریبوں کے لیے الگ ہے، الپ سنکھیان کے لیے الگ ہے، مائنورٹی کے لیے الگ ہے، دلتوں کے لیے الگ ہے، مسلمانوں کے لیے الگ ہے، آپ کی پولیس کا رویہ ہے نا، اور آپ کی حکومت کا رویہ، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو کہتے ہوئے خود شرم آنی چاہیے، لیکن خیر کیا کریں، آپ کو بھی 2024 کا الیکشن لڑنا ہے۔ تو میں بات یہی سے، سیاست سے ہی میں نے بات شروع کر دیا کہ اس وقت کی موجودہ حکومت نے دیکھ لیا کہ بھئی رام مندر کے تعلق سے جتنی روٹیاں کھانی تھی رام مندر کے نام پر کھا لیے، بابری مسجد اور رام مندر کے نام پر جتنا روٹیاں سیکنی تھی سیک لیے۔ کرناٹک کے الیکشن میں بجرنگ بلی نے بھی ایک دم تماچا مار دیے، بجرنگ بلی بھی کام نہیں آئے ہیں۔ تو یہ میں خاص طور سے ملک کے مسلمانوں کو بھی خاص طور سے میں بتانا چاہتا ہوں، اور ملک کے میرے ہندو بھائیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ جو کامن سول کوڈ، یکساں سول کوڈ یا یونیفارم سول کوڈ کا جو مدعا چلا ہے، یہ صرف اور صرف راجنیتک مدعا ہے، پولیٹیکل روٹیاں سیکھنا ہے، اور 2024 میں اسی کے نام پر باقاعدہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنا، بھگوا ٹولے کو خوش کرنا، اور اپنی دلال میڈیا کے ذریعے سے نفرتوں کا ماحول بنا کر 2024 کا الیکشن لڑنا، یہ اصل مقصد ہے۔ ورنہ یکساں سول کوڈ، ان کی حکومت آنے کو تو 10 سال ہو گئے، جب ان کے مینوفیسٹو میں کامن سول کوڈ لانا، یکساں سول کوڈ لانا یہ سب تھا، تو پھر 9 سال کیوں لگ گئے جناب یہ باتیں چھڑتے؟ مگر ان کے جتنے بھی یوں سمجھیے کہ مشورہ دینے والے ہوں گے، انہوں نے بتایا کہ حضور ابھی رام مندر سے روٹیاں ملنے والی نہیں ہیں، اور بجرنگ بلی بھی ناراض ہو گئے ہیں، کرناٹک میں ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سب نے جوتے مار کر باہر نکالا ہے، تو ابھی فی الحال نفرتیں پیدا کرنے کے لیے یہ مدعا اچھا ہے، تھوڑا سا گرمانے کے لیے ہندو مسلمانوں میں، تو انہوں نے یہ یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ کا مدعا سامنے لایا ہے، جس کو لے کر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیدھا شریعت میں دخل اندازی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ سے لے کر جمعیت علماء ہند تک، اور رضا اکیڈمی سے لے کر مسلمانوں کی تمام تنظیموں نے کھلے طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ کسی بھی حالت میں ہم قبول نہیں کریں گے، کسی بھی حالت میں ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، اور یہ گھٹیا حرکت ختم کرو۔ لیکن حکومت بے روزگاری پر بات نہیں کرے گی، حکومت بڑھتی مہنگائی پر بات نہیں کرے گی، حکومت کسانوں کی آتم ہتیا پر بات نہیں کرے گی، حکومت یہ کروڑوں نوجوان جو ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں اور نوکریاں نہیں ہیں، بڑی بے شرمی کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم بڑے بے غیرتی کے ساتھ ان سے کہتے ہیں کہ پکوڑے تلو، تو پکوڑے تلنے کے لیے اس نے MBA کیا، PhD کیا ہے۔ تو حکومت کو اصل مدعوں سے دھیان ہٹانے کے لیے اس مدعے کو حکومت لا رہی ہے، لیکن آج تمام
لوگوں نے اس بات کو اظہار کر دیا اور جمعیت علماء کے راشٹریہ ادھیکش قومی صدر جب مولانا ارشد بدی کا بھی کھلا بیان آیا ہے کہ یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ کے سب کے لیے ایک جیسا قانون رہے گا. اور بھائی بہنوں، ایک گھر تو دو قانون کیسے ہونے چاہیے، ایسا دھوکہ دے کر جو بات کی جا رہی ہے. آج مولانا ارشد بدی نے بھی کہا کہ یہ UCC کامن سول کوڈ مسلمانوں کے لیے تو ہے نقصان دہ، دلتوں کے لیے نقصان دہ ہے، آدیواسیوں کے لیے نقصان دہ ہے، ہندوؤں کے لیے نقصان دہ ہے، جینیوں کے لیے نقصان دہ ہے، پنجابیوں کے لیے نقصان دہ ہے. اور میں نے کہا تھا نا گزشتہ کل بھی کہ یہ بات کر کے خود مودی جی پھنس گئے. ایکچوئل میں خود بیچارے مودی جی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ UCC کیا ہے. ان کو تو صرف یہ لگ رہا ہے کہ 2024 میں یہ مدعا اچھا رہے گا نفرتیں پیدا کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو زیادہ جذبات میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ یہ تو چاہیں گے کہ آپ روڈ پر آئیں، ماحول خراب ہو اور پھر اس کا فائدہ انہیں حاصل ہو. تو ہم کو زیادہ جذبات سے کام بھی نہیں لینا ہے، بالکل جمہوری طریقے سے لڑائی لڑنی ہے. جس طریقے سے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء اور تمام مسلم تنظیمیں آپ کو کہہ رہی ہے کہ لا کمیشن کو آپ اپنا اعتراض، آبجیکشن آپ درج کرائیں، جو بھی طریقہ ہے اس کو آپ سمجھیں، اور ہر مسلمان چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو، سبزی بیچنے والا ہو، مزدور ہو، کسان ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی اس کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ جو طریقہ آپ کو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ اپنا آبجیکشن درج کرائیں اور بتائیں لا کمیشن کو کہ یہ بے وقوفی والا قانون ملک کو توڑ کر رکھ دے گا، ملک کے امن شانتی کو ختم کر دے گا. مولانا ارشد بدی نے کہا کہ یہ ہندوستان کے لیے بھی، پیارے ملک بھارت کے امن شانتی اور وکاس کے لیے بھی نقصان دے. مگر بی جے پی کو، مودی جی کو ملک کے وکاس اور نقصان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہیں صرف نظر آ رہی ہے 2024 کی کرسی. چلیے آئیے، یہاں تک تو یہ سیدھا سیاسی بات ہو گئی، لیکن یہ بھی دینی بات ہے، کیونکہ اس طریقے سے بھی باقاعدہ اپنی شریعت کے تحفظ کے لیے کام کرنا یہ بھی دینی، اخلاقی، اسلامی، ایمانی فریضہ ہے. تو آج ہم نے عنوان رکھا اصل میری شریعت میرا ایمان. تو اس عنوان کے ذریعے سے سب سے پہلے ہم حکومت کو یہ بتائیں گے کہ حکومت اس بات کو سمجھ لے کہ ہندوستان کا نہیں، دنیا کے کسی گاؤں، کسی کونے، کسی ملک کا مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اس کے لیے اس کی شریعت، اس کا ایمان ہے، اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اور میں مسلمانوں کو بھی پیغام دوں گا کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، اور قرآن نے صاف طور سے کیا کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کہتا ہے جو رسول تمہیں دیں، جو رسول تمہیں دیں، جو نبی محمد مصطفیٰ تمہیں دے، فخذوہ، تو اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو، اس پر عمل کرو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ شریعت ہے، یہی شریعت ہے. جی ہاں، ایسے ہی ایک جگہ کیا کہا اللہ نے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو. یہ شریعت ہے، یہی دین ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری روح ہے، یہی ہماری جان ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نہ مانیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں دخل اندازی کو برداشت کر لیں، تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہم سے چلا جائے گا، اور ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ سب کچھ ہمارا ایمان ہی ہے. دنیا ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، اور دنیا کی کسی چیز کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. مٹی کے مکان میں رہنے والا، میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ مٹی کے مکان میں رہنے والا، کچے اور لکڑی کے مکانوں میں رہنے والا، فٹ پاتھ پر سونے والا، مزدوری کرنے والا، چاہے وہ کتنا ہی غریبی اور فقیری کے حال میں زندگی گزارے، لیکن اگر وہ شریعت پر عمل کرتا ہے اور ایمان اس کا اللہ اور اس کے رسول پر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا ہے، تو یہی ایمان اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا. اور ادنا سے ادنا مسلمان کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہ جملے میں پہلے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کر مسلمانوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے.
جی ہاں، حکومت، سلطنت، بادشاہت، یہ بنگلے، یہ سب کچھ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب اور مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ جی ہاں، آپ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب، آپ آخرت میں بھی کامیاب۔ آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں اور شریعت کی حفاظت کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ آپ شریعت کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب، آپ آخرت میں بھی کامیاب۔ اور شریعت میں آپ رتی برابر بھی رد و بدل اور چینجز کو لے کر آپ راضی ہو جائیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ دنیا میں بھی ناکام اور آپ آخرت میں بھی ناکام۔ تو مسلمانوں کو بھی میں پیغام دے رہا ہوں اور حکومت کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم رتی برابر بھی اپنی شریعت میں تبدیلی برداشت نہیں کریں گے۔ اور آپ جو بدماشی کر رہے ہو، یعنی حکومت جو بدماشی کرنا چاہ رہی ہے، وہ حکومت سنویدھان کی بھی دشمن ہے۔ وہ سنویدھان کو بھی بدلنا چاہتی ہے اور وہ سنویدھان کے ساتھ چھیڑخانی کرنا چاہتی ہے، اور ہمیں سنویدھان سے پیار ہے اور ہمارے سنویدھان نے ہمیں اور ہر ناگرک کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ اپنے دھرم پر آزادی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ عمل کرے۔ اور برسوں سے ہم اپنے سنویدھان کو مانتے ہوئے باقاعدہ اپنی شریعت پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ تو جو شریعت میں دخل اندازی کر رہے ہیں اور یکساں سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ سنویدھان کے بھی دشمن ہیں، اور جو سنویدھان کا دشمن وہ ملک کا بھلا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، اور پھر میں مسلمانوں کو بھی بتا دوں اور حکومت کو بھی بتا دوں، جیسے میں نے شروع میں اشعار پڑھا تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور حکومت یہ سن لیں کہ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے۔ ارے بھائی، تم سے پہلے بھی ایک سکرتی مہارتی آئے، بہت بڑے بڑے آئے۔ جی ہاں، تو شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، قانون اٹل ہے قدرت کا، ایک آن نہ بدلا جائے گا۔ اور یہ بھی سن لیں کہ سر لاکھ اٹھائے گا ظالم، ہوگی نہ فتح حق پر حاصل۔ حق پر آپ کو فتح نہیں ہوگی، حق والے رہیں گے، حق پہ صدا ایمان نہ بدلا جائے گا۔ اور یہ چاند، یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے ایک دن، تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تو حکومت بے وقوفی نہ کرے، وہ گھٹیا کرسی کے لیے، گھٹیا حکومت کے لیے، گھٹیا ستہ کے لیے کیوں ملک سے دشمنی کر رہے ہو اور ملک کی عوام کو پریشانی میں ڈال رہے ہو، اور کیوں ملک کے ماحول کو، امن اور شانتی کو ختم کرنے کے لیے بدماشی کر رہے ہو؟ کلیئر ہم کہہ رہے ہیں۔ خیر چلیے آئیے، یہ اس سے پہلے بھی ایسے بہت آئے لیکن کوئی کچھ نہیں کر پایا، اور انشاءاللہ یہ ملک ہمیشہ صحیح سالم تھا، محبت ایکتا امن پر قائم تھا، اور آگے بھی ایکتا محبت امن پر قائم رہے گا۔ اور میں مسلمانوں کو بتا دوں کہ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو زیادہ جذبات میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ سکھ بھائیوں نے، پنجابی بھائیوں نے کھل کر اعلان کر دیا ہے کہ UCC ہمیں قبول نہیں۔ مودی جی پھنس گئے۔ آدی واسیوں نے اعلان کر دیا کہ یہ قبول نہیں۔ جی ہاں، RSS کی ایک سنگھٹن ہے، اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ ہمیں قبول نہیں، یہ ہمارے کلچر پر حملہ ہے۔ اور ابھی دھیرے دھیرے میں تو مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہندو بھائیوں کو بتاؤ کہ یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور یہ اصل تو آپ پر اٹیک ہے، آپ پر حملہ ہے۔ لیکن کیا ہے، ہمارے یہاں گوبر بھکتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان کو لگتا ہے مسلمان تل ملا رہے نا، مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی نا، بہت اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ مسلمانوں کا نہیں۔ میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ آپ اگر قانون بنا بھی لیں، کچھ بھی کر لیں، تو شریعت پر عمل کرنے والا اور اہل ایمان اور مومن وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ہی عمل کرے گا۔ ایک بات واضح اور کلیئر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان، وہ شادی بیاہ ظاہر بات ہے کہ تمہارے اعتبار سے تھوڑی کرے گا۔ شادی بیاہ تو اس کو جو اس کے نبی نے بتایا طریقہ، جو اس کو اس کے رب نے، اس کے اللہ نے بتایا ہے، وہ اسی پر تو عمل کرے گا نا۔ جو اہل ایمان ہیں
جو شریعت کے اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے ماننے والے سچے ہیں تو وہ اسی پر عمل کریں گے۔ ہاں جن کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کا نام ہارون ہو سکتا ہے، عبداللہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں جیسا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہ تو آج بھی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے اعتبار سے نہیں چلتے ہیں۔ آج بھی دیکھو آپ مسلمانوں کو ان کی شادیوں کا کیا حال ہے، جی ہاں، ناچ گانے ڈی جے، حرام کاری بدکاری حرام سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو نام کے مسلمان ہیں وہ تو آج بھی نہیں شریعت کو مان رہے ہیں، آج بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ صرف قاضی کو 1.5 منٹ کی جولی لاتے ہیں تو وہ اتنا مانتے ہیں، باقی سارا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف کر رہے ہیں۔ جی ہاں، لیکن میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں سے پھر کہوں گا کہ میری شریعت ہی میرا ایمان ہے، اور ایمان ہی وہ قیمتی دولت ہے کہ جس کو بچا کر میں دنیا سے لے کر چلا گیا۔ تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہی وہ قیمتی دولت ہے کہ اگر رتی برابر بھی ایمان کوئی ایمان والا بچا کر دنیا سے لے کر چلا گیا تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے ملے گی۔ یاد رکھیں آپ، تو شریعت ہمارا ایمان ہے، شریعت پر ہم چلیں گے تو ایمان والے کہلائیں گے، ورنہ نام کے مسلمان تھوڑی وہاں پر نام سے تھوڑی۔ اگر میرا نام ہارون ہے، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحیم ہے، میرا نام عبد الکریم ہے، میرا نام مسلمانوں جیسا ہے، اور میں نے زندگی میں شادی بیاہ سے لے کر ختنہ سے لے کر ہر چیز جو ہے میں نے ایمان کے خلاف عمل کیا ہے، نبی کے طریقوں کے خلاف عمل کیا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف عمل کیا ہے، تو میرا نام ہارون ہو سکتا ہے لیکن میں آخرت میں ناکام ہو جاؤں گا، میں جنت کا حقدار نہیں بنوں گا۔ جی ہاں، اس لیے میں مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری شریعت ہی ہے ہمارا ایمان ہے۔ چلو ایک بات بہت اچھی ہے، ایکچوئل میں ہوتا یہ ہے کہ مسلمان سوئی ہوئی قوم ہے ابھی فی الحال، لیکن دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہر شر میں بھی خیر ہے، ہر شر میں بھی یہ حکومت بہت اچھے کام کرتی ہے، کبھی کبھی یہ حکومت کی شرارت سے ہی مسلمان عمل کرنے لگ جاتا ہے اسلام پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 طلاق کا مسئلہ عام مسلمان کو، رکشہ چلانے والے کو، کسان کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، لیکن جب اسی حکومت نے طلاق کے مسئلے میں دخل اندازی کی تھی اور تھوڑی سی بدماشی کرنے کی کوشش کی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اس حکومت کا ہم نے شکریہ ادا کرے تھے کہ طلاق پر پھر ہم لوگوں کے اتنے پیارے پیارے بیانات مسجدوں میں ہوئے، باہر ہوئے، سب طرف ہوئے کہ عام مسلمانوں کو بھی طلاق کا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں وہ پتہ چل گیا تھا۔ تو ہم نے اس وقت بھی مودی جی کا شکریہ ادا کیا کہ آپ اگر کچھ شرارت کرتے ہیں تو ادھر مسلمان جوش میں آتا ہے اور پھر اس کا دین سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ جی ہاں، تو اب یہاں پر بھی آپ کی شرارت کسی اور مقصد سے ہے، لیکن ہمارا تو ماننا ہے بھیا نیگیٹو پازیٹو، ہر نیگیٹو میں پازیٹو ہو جاتا ہے، ہر شر میں کرنے جاتے ہیں آپ کچھ ہو جاتا ہے کچھ۔ تو میں تو یہاں پر کہوں گا کہ اب آپ نے یہ جو شرارت کی ہے اس کے ذریعے سے اب ہم جو جاگ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو شریعت کیا ہے وہ بھی پتہ چلے گا، ورنہ ابھی عام مسلمان کا کیسا ہے، اپن مسلمان جمعے کو جانے گا، جمعہ پڑھنا ضروری ہے، جمعے کی نماز، جی ہاں، اور سال میں 1 مرتبہ عید، 2 مرتبہ عید کو جانا ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں رہتے، جمعے کو ٹوپی پہننا ہے اور رمضان میں ایک دم مسلمان دکھنا ہے، برابر افطاری کے ٹائم میں دسترخوان پہ بیٹھنا ہے، ختم کے ساتھ۔ تو مسلمان بھی شریعت کیا ہے نہیں جانتا ہے۔ جی ہاں، تو اب مودی جی کی اس حرکت کی وجہ سے اب ہمارے جیسے علماء جتنے دھرم گرو ہے وہ مسجدوں میں اب کل بیان کریں گے اور جگہ جگہ بیانات ہوں گے، تو الحمدللہ حکومت کی شرارت کی وجہ سے شریعت سمجھنے کا بھی مسلمانوں کو موقع ملے گا۔ تو چلیے آئیے اب شریعت کے تعلق سے میں کچھ باتیں کروں اور پھر اپنی بات کو ختم کروں۔ چلیے آئیے، تو اب میں مسلمانوں کو جو ٹیکنیکل بات تھی، حکومت جو بدماشیاں کر رہی اب یہاں تک کہ ہو گئی ہے، اب میں ایک بات کہہ کے پھر آگے بڑھ رہا ہوں کہ اب ہمارا فرض یہ بن جاتا ہے کہ ہم زیادہ جذبات میں بھی نہ آئیں اور اپنے ہندو بھائیوں کو بتائیں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا گیم ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اور حکومت کیا چاہ رہی ہے، اپنی دلال میڈیا کے ذریعے سے حکومت یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ
بتاؤ، یہ کوشش کرو کہ ہندوؤں کو مت جگاؤ، ہندوؤں کو مت جگاؤ، بس ہندوؤں کو یہ بتانے کی کوشش کرو کہ مسلمانوں کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، مسلمان کو تکلیف ہوتے ہوئے دیکھیں گے یہ تو خوش ہو جائیں گے اور 2024 میں فل ہم کو ووٹ ملے گا۔ حالانکہ حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا یہ یو سی سی کرناٹک میں کام نہیں آیا، کرناٹک میں لوگوں نے جوتے مار کے باہر نکالے ہیں۔ چلیے آئیے اب میں مسلمانوں سے خاص طور سے بات کروں گا کہ شریعت اللہ اور اس کے رسول کا حکم، یہ ہے شریعت۔ شریعت کتاب و سنت کا نام ہے۔ قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا اور نبی کے طریقوں پر، نبی کی باتوں پر عمل کرنا، یہ شریعت ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ او میرے بھائیو، شریعت کے یہ دونوں پلرز ہیں، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ اور آج ہم کو شکایت ہو رہی ہے، ہم حکومت پر غصہ ہو رہے ہیں کہ حکومت ہماری شریعت میں دخل اندازی کر رہی ہے اور حکومت ہماری شریعت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ جوڑنا جائز نہیں، پھر بھی میں مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ میرے بھائیو، آپ شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ، آپ شریعت پر عمل کرنے لگ جاؤ، آپ اپنے دین، اپنے اسلام پر عمل کرنے لگ جاؤ، پھر دیکھو کوئی اس کو مٹانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ کبھی کبھی کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس راستے سے لوگ گزرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایٹومیٹک وہ راستہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں تو ہم کو باقاعدہ شریعت نے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے شریعت ایک راستہ دیا ہے کہ اس راستے پر چلو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب دنیا کی میں مثال آپ کو دیا کہ اگر کسی جگہ سے لوگ کسی راستے پر جو راستہ نہیں تھا، جی ہاں، لیکن لوگ اگر چلنا شروع کر دے تو وہ راستہ بن جاتا ہے، جی ہاں۔ اور اگر کوئی راستہ ہے، حکومت نے مان لو مثال کے طور پر کوئی راستہ بنائی، لیکن لوگ اگر اس پر نہ چلیں تو آپ دیکھو کہ وہاں پر گھاس پھوس اگ جائے گی، کچھ دنوں میں وہ راستہ بھی ڈھک جائے گا اور دور سے نئے آدمی کو دیکھنے پر بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ راستہ ہے، نہیں پتہ چلے گا۔ تو شریعت بھی اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ایک راستہ ہے، آپ اس پر چلنا شروع کر دیں گے تو وہ راستہ بند نہ ہوگا، نہ کوئی اس کو بند کرنے کی بات کرے گا۔ گوگل بھی بتائے گا یہ راستہ ہے، اس پر چلو، ہے نا، یہ آپ کو منزل تک پہنچا دے گا۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ شریعت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ راستہ ہے، یہ شریعت ہے۔ مسلمان اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو وہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور کوئی پھر اس کو روک ہی نہیں پائے گا۔ جی ہاں، میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سابق صدر قاضی مجاہد الاسلام صاحب، میں ان کے بیانات کو سن رہا تھا تو میرے استاد محترم کا بیان بھی اور قاضی مجاہد الاسلام صاحب کا بیان بھی جب سامنے آیا، اسی بیان کا میں جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مولانا علی میاں ندوی اور ہمارے اکابرین کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی، آپ کو شریعت پر عمل کرنے سے روکا کس نے؟ آپ کو ابھی یہ شکایت ہے کہ حکومت ہماری شریعت میں دخل اندازی کر رہی ہے۔ ارے بھائی، تجھے شریعت پر عمل کرنے سے روکا کس نے ہے؟ شریعت کی حفاظت تو کرتا ہی نہیں ہے، شریعت پر تو چلتا ہی نہیں ہے۔ شریعت پر چلنا شریعت کی حفاظت ہے اور شریعت پر نہ چلنا یہ شریعت کو ختم کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آج مسلمان شریعت کی تحفظ کی بات کر رہا ہے تو شریعت کا تحفظ یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں، لیکن شریعت کی حفاظت ہوگی کیسے؟ مسلمان اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں شریعت کو اگر نہ لائیں تو مسلمان اپنے ملک میں شریعت کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ تو مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے کہ بھائی، اللہ نے تجھے حکم دیا ہے نماز پڑھ۔ جی ہاں، نماز پڑھ، اللہ نے تجھے حکم دیا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہی شریعت ہے۔ اب اگر تو فجر کو نماز کو اٹھ کر جائے گا تو کیا پولیس کی گاڑی آ کر تجھے جیل میں لے جائے گی؟
جی ہاں، تو حرام کام مت کر، یہ شریعت کا حکم ہے. تو حلال کمائی کر، تو دھوکہ مت دے، تو ظلم مت کر. جی ہاں، تو ڈنڈی مت مار، تو ناپ تول میں کمی مت کر. یہ شریعت کا، یہ اللہ کا اس کے رسول کا حکم ہے. اب آپ اگر ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے ہیں، آپ ایمانداری سے تول رہے ہیں، آپ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، تو کیا آپ کو حکومت کے کچھ لوگ آئیں گے اور آپ کو پولیس والے پکڑ کر جیل میں لے جائیں گے؟ شریعت تو یہ ہے، یہ شریعت ہے. حرام مت کھا، یہ اللہ کا اس کے رسول کا حکم ہے، یہ شریعت ہے. حرام مت کھا. اب تو حرام اگر نہیں کھائیں گا تو کیا حکومت کے لوگ آئیں گے اور تجھے اٹھا کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ داڑھی رکھ داڑھی. نبی کی پیاری پیاری سنت ہے اور نبی کا حکم ہے. تو کیا اگر تو نے داڑھی رکھا تو حکومت آئے گی اور حکومت کے لوگ آئیں گے یا مودی جی لوگوں کو بھیجیں گے اس نے داڑھی رکھا اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالو؟ نہ حکومت کی طاقت ہے نہ مودی جی کی طاقت ہے. جی ہاں، تو شریعت کی حفاظت ایسے ہوگی کہ ہم خود شریعت پر عمل کریں. آج آپ دیکھو کہ فجر کی نمازوں میں مسجدیں خالی ہے اور کئی جگہوں پر تو مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے. جب مسلمان خود مسجدوں کو ویران کرے گا تو مسجدوں میں مورتیاں رکھی جائے گی. بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا کہ مسلمانوں کا بھی قصور، بلکہ آج بھی سینکڑوں مسجدیں ایسی ہیں کہ مسجدیں ویران ہیں. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے شعر کہا تھا کہ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے. مسجدیں رو رہی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے. آج وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجدیں ویران ہیں. پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آتنکوادی آتے ہیں اور پھر مسجدوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. اور پھر ہمارے ملک میں تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جناب وہ پھوارے کو بھی شیولنگ بتا دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ مسجدوں کو آپ آباد رکھو، آپ نماز پڑھو. آپ نماز پڑھنے کو تیار نہیں. جی ہاں، آج ہماری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے. کس نے منع کیا ہے ان کو؟ اور اگر وہ پردہ کرے گی تو کون سی حکومت ان کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیں گی؟ آپ بتائیں. ہماری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے. ہمارے گھروں میں فلموں اور سیریل کے نام پر آج ہمارے گھروں میں ننگا ناچ ہو رہا ہے اور فلموں اور سیریل کے ذریعے سے باقاعدہ بھجن بھی بج رہے ہیں جناب. بھجن بھی ہو رہا ہے، کیرتن بھی ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھو اکثر فلم جب ہمارے گھر میں فلم شروع ہوتی ہے، ہمارے ٹی وی میں فلم شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھو کہ اکثر فلموں کی شروعات ہی بھجن اور کیرتن سے ہوتی ہے. تو آپ خود اپنے گھروں میں، آپ کو حکومت تھوڑی کہہ رہی ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو حکومت تھوڑی کہہ رہی ہے کہ آپ گھروں میں آپ بھجن بجائیں، آپ کیرتن کریں، آپ ہنومان چالیسا پڑھیں. حکومت تو بہت اچھی ہے، وہ آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ ایسا کریں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو وہ نہیں کہہ رہی ہے. لیکن آپ کے گھروں میں فلموں اور سیریل کے ذریعے سے باقاعدہ بھجن کیرتن اور ننگے ناچ ہو رہے ہیں. شرکیہ اور کفریہ گانے ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں. جی ہاں، بج رہے ہیں. اور شریعت کی تحفظ کے لیے ہم احتجاج کریں، کر رہے ہیں، دھرنے دیں گے، آندولن کریں گے، ہے نا. لا کمیشن کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہماری شریعت پہ دخل اندازی مت کرو. ملک میں شریعت کے تحفظ کے لیے یقیناً بہت مشکلات کا سامنا ہے، مگر اللہ والوں نے یہ کہا ہے کہ میرے بھائی تجھے تیرے وجود پر شریعت لاگو کرنے سے کس نے روکا ہے؟ یہ میرا، دیکھیے آپ، یہ میرا وجود ہے، یہ میری باڈی ہے 5.5 فٹ کی. اس باڈی پر میری حکومت ہے، اس باڈی پر میری حکومت ہے. مجھے کس نے روکا ہے داڑھی رکھنے سے؟ کون مجھے منع کر رہا ہے داڑھی کرنے سے؟ جی ہاں، کون مجھے منع کر رہا ہے نماز پڑھنے سے؟ کون مجھے روک رہا ہے اچھے کام کرنے سے؟ شریعت. ارے میں تو کہتا ہوں کہ ہندو بھائیوں کو بھی سمجھاؤ کہ شریعت اچھائیوں کو پھیلانے کا کام کرتی ہے. آج بہت سارے ہمارے رکھے ہوئے دلال چینل جو ہے وہ شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بھی بتاؤ اور حکومت کو بھی بتاؤ کہ شریعت کیا ہے، شریعت کا مطلب کیا ہے. شریعت ڈنڈا اور تانا شاہی نہیں ہے. شریعت تو انسان کو بہتر انسان بنانے کا کام کرتی ہے. شریعت زنا سے روکتی ہے، ریپ سے روکتی ہے،
بدکاری سے روکتی ہے، حرام کاری سے روکتی ہے، شراب سے روکتی ہے، نشے سے روکتی ہے، زنا سے روکتی ہے. جی ہاں، شریعت ظلم سے روکتی ہے، شریعت اتیاچار سے روکتی ہے، شریعت ناانصافی سے روکتی ہے، شریعت پڑوسی کو ستانے سے روکتی ہے، شریعت جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے روکتی ہے، شریعت بے قصوروں کو ستانے مارنے سے روکتی ہے، شریعت بے قصوروں کا خون بہانے سے روکتی ہے، شریعت گالی گلوچ سے روکتی ہے، شریعت غصے سے روکتی ہے، شریعت فساد سے روکتی ہے. اب آپ بتاؤ، یہ جتنی چیزیں میں نے بتایا شریعت ان تمام برائیوں سے روکتی ہے، تو شریعت تو ایک انسان کو بہترین انسان بناتی ہے، تو شریعت تو لاگو ہونی چاہیے بھائی. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ریپ رک جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ نشہ رک جائے، نشے کا کاروبار ختم ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی مہیلائیں، آپ کی مائیں بہنیں محفوظ رہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ظلم ختم ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اتیاچار ناانصافی ختم ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ بے روزگاری ختم ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ حرام کام ختم ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ دنگے فساد خون خرابہ ختم ہو جائے؟ آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو سن لو کان کھول کر کہ شریعت یہی چاہتی ہے. اور شریعت پر جن ملکوں میں، جن علاقوں میں شریعت پر عمل ہو رہا ہے، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جہاں پر اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں پر عمل ہو رہا ہے اور نبی کے طریقوں پر عمل ہو رہا ہے، ان ملکوں کا حال یہ ہے کہ وہاں بیٹیاں محفوظ ہیں. جی ہاں، وہاں اذان ہوتی ہے اور سونے چاندی کی دکانیں مالک کھول کر کھلی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ وہ سونے چاندی کی دکان پر گھس کر وہ چوری کرے. جناب کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کا قانون ہے. چور کی مجال لی ہمت نہیں، کیونکہ چور کو معلوم ہے ہاتھ کٹ جائیں گے، لٹک جائیں گے. اور کچھ ملکوں میں تو چور کو معلوم ہے کوئی ٹینشن نہیں، 1 روپے چرایا 8 آنے دے دینا ہے، 1 لاکھ کی چوری کرا 50,000 پہنچا دینا ہے، معاملہ فنش. جی ہاں، تو چوری کم ہوگی کہ چوری بڑھے گی؟ جی ہاں. اور جہاں سخت سزا ہے، چور کو معلوم ہے کہ بیٹا اگر پکڑا گیا تو ہاتھ گئے، ختم، فنش، لٹک جائیں گے. چور کی ماں نے دودھ پلائی کہ وہ چوری کرے گا؟ جی ہاں. ابھی میں ایک جگہ، ایک ملک گیا جہاں پر اللہ اور اس کے قانون پر عمل کیا جاتا ہے، تو رات میں 2 بجے، اچھا اس ملک میں بڑی تعداد میں ہندو بھائی بھی جاب کرتے رہتے ہیں، تو 2 بجے مجھے ایک ہندو بیٹی رات میں 2 بجے، وہ میری فین تھی، مجھے دیکھتی تھی، سنتی تھی، تو 2 بجے رات میں وہ مجھ سے ملنے آئی. تو میں نے کہا کہ بیٹا سمیتا، تم رات کے 2 بجے مجھے ملنے آئے ہیں یہاں پر، تم کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ تو اس نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ مفتی صاحب یہاں شریعت کا قانون ہے. جی ہاں، چھیڑنے والا خواب میں بھی چھیڑنے کو ڈرتا ہے، سامنے چھیڑنا تو بہت دور کی بات. شریعت کا قانون ہے، اور شریعت کا قانون کیا ہے آپ کو بولے معلوم ہے؟ تو جہاں پر سخت قانون ہے اور قانون لاگو کرنے میں دغا بازی، مکاری نہیں ہے کہ اپنا ریا تو بچا لیا جائے گا. جی ہاں، آپ دیکھو کہ کچھ ملکوں میں تو اگر اپنا ریا تو بیٹیاں رو رو کر 2 مہینے تک تھک گئی مگر اپنے والے کو سزا نہیں دی گئی کیونکہ اپنا تھا. جی ہاں، تو شریعت تو وہ ہے جو انسانوں کو سکون کی سانس دلاتی ہے اور سکون کی سانس لینے کا موقع دیتی ہے. شریعت لاگو ہو جائے تو جس جگہ شریعت لاگو ہو جائے وہاں سکون ہی سکون ہوگا، امن ہی امن ہوگا، وکاس ہی وکاس ہوگا. دیکھو آپ، شریعت کے ماننے والے ایک حکمران تھے، بہت سارے حکمران گزرے، لیکن میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہندو بھائی بھی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بہت اچھی مثال، ایک حکمران تھے جنہیں ہم خلیفہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو دوسرے خلیفہ تھے ہمارے. جی ہاں، شریعت کا ماننے والا حکمران اور خلیفہ. خلیفہ مینس سادے لفظوں میں ہم سمجھ لیں کہ پی ایم.
ہمارا پی ایم کیسا تھا شریعت کا ماننے والا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو باقاعدہ محلے میں گشت کرتے تھے، گھومتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا. جی ہاں. اور پھر ان کی زندگی کے ڈھیر سارے واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک گھر سے رونے کی آواز انہیں آنے لگی جب وہ گزرنے لگے. حکمران کیسا ہوتا تھا، ہمارا پی ایم کیسا ہوتا تھا، سی ایم کیسا ہوتا تھا کہ محلے میں گھوم رہا ہے اور گھر کیوں گھوم رہا ہے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا. جی ہاں. ابھی تو ماشاء اللہ اتنے کمبخت، اتنے برے، اتنے خبیث ہے کہ غریبوں کا کھا جا رہے ہیں اور اتنا کرپشن کر رہے ہیں کہ مچھروں کی دوا کھا جا رہے ہیں پھر بھی نہیں مر رہے ہیں، گھوٹالے اتنے کر رہے ہیں. لیکن شریعت کا ماننے والا خلیفہ کیسا تھا کہ رات کو گھوم رہے ہیں تو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ بچے رو رہے تھے، تو پتہ چلا کہ وہاں پر کھانے کو نہیں تھا اور ماں بچوں کو تسلی دلانے کے لیے باقاعدہ چولہے پر ہانڈی رکھے ہوئے اور ہانڈی میں پانی کے ساتھ میں پتھر کنکریاں ڈالی ہوئی اور وہ ابل رہی ہے. اور ماں یہ ایسا اس لیے کر رہی ہے کہ بچے سمجھے کہ کھانا بن رہا ہے اور بچے بس یہی دیکھتے دیکھتے سو گئے، بس سو جائے. یہ ماں اس لیے یہ کام کر رہی ہے. لیکن جیسے ہی ہمارے خلیفہ کو، شریعت کے ماننے والے کو پتہ چلا تو ہمارے اس خلیفہ نے، یا سادی زبان میں ہمارے اس پی ایم نے خود اپنے پیٹھ پر آٹا، اناج اور کھانے پینے کا سامان لایا اور اس عورت کے گھر میں پہنچایا. شریعت کا ماننے والا سچا انسان اگر پی ایم اور سی ایم بن جائے تو وہ ایسا ہوتا ہے. یہ ہے شریعت. اور یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ایک انسان کو، چاہے وہ عام انسان ہو یا پھر وہ کسی پد پر وہ ادھیکاری بن جائے، اگر شریعت کا ماننے والا، اگر وہ سچا ہے، ایمان والا ہے، مومن ہے اور وہ ادھیکاری بن جائے گا تو انشاءاللہ وہ کرپشن نہیں کرے گا، وہ گھوٹالی نہیں کرے گا، وہ گھس نہیں لے گا، نہ ٹیبل کے نیچے سے لے گا نہ ٹیبل کے اوپر سے لے گا. تو شریعت تو ایک انسان کو اچھا انسان بناتی ہے. شریعت کرپشن سے، گھوٹالوں سے، ظلم سے، اتیاچار سے، دنگوں سے، فساد سے، کرپشن سے روکتی ہے. اور شریعت اللہ کے تمام بندوں کے ساتھ محبت اور رحم دلی اور برابری کا سلوک سکھاتی ہے. یہ ہے شریعت. اب شریعت کو بدنام کیا جا رہا ہے، شریعت کو ایک دم کچھ تو دلال چینل شریعت کو ایک دم کٹرتا کے ساتھ میں ظاہر کر کے اور بتا کر بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر چلیے آئیے اب اپنی بات کو میں سمیٹتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہوں گا کہ چلو ٹھیک ہے، مسلمانوں کو جگا دیا گیا ہے، شریعت سمجھو. میں مسلمانوں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ شریعت پر آپ عمل کرنے لگ جائے، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی حکمران آپ کو شریعت پر عمل کرنے سے، آپ کو آپ کے دین پر آپ کو عمل کرنے سے کوئی حکومت روک نہیں سکتی ہے. آج افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شادی بیاہ، ابھی میں ایک جگہ گیا تھا منگنی میں، کیا منگنی تھی یا کیا تھا اللہ جانے، میں نے دیکھا پروگرام میں مجھے دعوت دی گئی، میں پہنچا وہاں پر تو میں وہاں سے سیدھا واپس لوٹ آیا. ان کے پروگرام کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ایمان والے ہیں. جی ہاں، عورتیں پوری بے پردہ، اور وہ عورتیں بھی باقاعدہ ایک ان کو باندھنے والا مرد. ارے جس شریعت نے مرد کو عورت پر نگاہ ڈالنے سے منع کیا، عورت کو غیر مرد کے ساتھ بات کرنے اور نگاہ ڈالنے سے منع کیا، وہاں پر میں نے دیکھا مسلمانوں کا وہ پروگرام تھا کہ وہاں پر ایک عورت کو ایک غیر مسلم باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے وہ ایسا صافہ باندھ رہا ہے. تو مسلمانوں کی شادیاں اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے مطابق نہیں، قانون کے مطابق نہیں، تو تباہی تو آئے گی نا. تو یہودی بن کر جی رہا ہے، تو نصرانی بن کر جی رہا ہے، تو کرسچن بن کر جی رہا ہے، تیرے یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو تیرا خوشیوں کا منانے کا انداز بھی انگریزوں کی طرح ہے. تیرا بچہ 1 سال کا ہو گیا یا تیرا برتھ ڈے آ گیا تو برتھ ڈے کے دن لگتا ہی نہیں کہ ایمان والے کے پیٹ کا ہے. تو یہودیوں کے طریقے پر، عیسائیوں کے طریقے پر، کرسچن کے طریقے پر تو کیک کاٹ رہا ہے جو تیری شریعت میں نہیں ہے. تو کیا تجھے حکومت نے کہا ہے کہ کیک نہیں کاٹا تو جیل میں جائیں گا؟ برتھ ڈے بیٹا ایسے ہی منانا پڑے گا، دیکھ نہیں تو سیدھا پولیس کی گاڑی آئیں گی اور تجھے بیٹھا کر لے. کون سی حکومت نے تجھے کہا ہے کہ تو کیک کاٹ؟ تو یہودیوں کے طریقے پر عمل کر.
کون سی حکومت تجھے روک رہی ہے کہ تو شادی منگنی اور شادی بیاہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل مت کر؟ آج مسلمان خود شریعت کا گلا گھونٹ رہا ہے، حکومت نہیں گھونٹ رہی ہے، حکومت تو صرف ابھی باتیں کر رہی ہے، اور انشاءاللہ دنیا کی کوئی حکومت شریعت کو پر عمل کرنے سے روکنے میں کامیاب کبھی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اور ہمارے اس پیارے ملک کا سنویدھان بڑا پیارا ہے۔ ہمارے پیارے ملک کے سنویدھان نے ہر ناگرک کو، چاہے وہ دلت ہو، بودھ ہو، جین ہو، برمن ہو، پارسی ہو، آدیواسی ہو، پنجابی ہو، کچھ بھی ہو، ہمارے پیارے سنویدھان نے ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے۔ جو حکومت ابھی بدماشی کر رہی ہے وہ سنویدھان کے بھی خلاف ہے، سنویدھان کی بھی دشمن ہے، وہ صرف کرسی کی، ستا کی پجاری ہے، ستا کی کرسی کی لالچی ہے۔ میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں شریعت کو لاگو کرو، آپ اپنی زندگی میں شریعت کو لاگو کرو، آپ اپنی باڈی، اپنے جسم پر شریعت کو لاگو کرو، آپ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ سنت رسول اللہ، داڑھی کو اپنے چہروں پر سجاؤ، پھر دیکھو شریعت پر آپ عمل کرنا شروع کر دو۔ جب آپ شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے، آپ ایک ایماندار انسان بن جائیں گے۔ تو آپ کو شریعت پر عمل کرنا جب آپ شروع کر دیں گے، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ملک کے نہیں، پوری دنیا کے ہندو بھائی بھی آپ کی قدر کرنے لگیں گے، آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، کیونکہ شریعت پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے۔ اور اچھے انسان کی قدر کون نہیں کرتا ہے؟ اچھے انسان کی قدر ہر شخص کرتا ہے۔ اس لیے آخری جملہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ صرف داڑھی رکھنا یا جبہ قبہ اور امامہ اور صافہ یہی شریعت نہیں ہے۔ شریعت یہ ہے کہ آپ اپنی ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں۔ اگر آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا، آپ کے نبی نے آپ کو کیا حکم دیا، یہ ہے شریعت۔ بلکہ جیسے قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ آپ اپنے اندر کو تمام گناہوں سے پاک کر دو، آپ سچ بولنے والے بن جاؤ، آپ ایماندار بن جاؤ، آپ حرام کاموں سے بچنے والے بن جاؤ، آپ جھوٹ کو چھوڑ دو، آپ دغا مت دو، آپ پڑوسیوں کا خیال رکھو، آپ لوگوں کو دھوکہ مت دو، آپ اچھے انسان بن جاؤ۔ آپ کو ہندو بھائی ہاتھوں ہاتھ لیں گے، ہاتھوں ہاتھ قبول کریں گے۔ اور آخری جملہ یہ بھی کہوں گا کہ جب مسلمان اچھے بنے تھے اور تھے تو پھر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھو کہ لوگ مسلمانوں کے کاروبار کو دیکھ کر اور مسلمانوں کی ایمانداری کو اور مسلمانوں کی اچھائی کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرتے تھے۔ یہ جو کچھ کمینے ہیں جو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، بالکل غلط بات ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا، کردار کے زور سے پھیلا، اچھے سوبھاؤ سے پھیلا، ایمانداری سے پھیلا، اچھائی سے پھیلا۔ صحابہ کی ایمانداری کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان لایا۔ یہاں میرے خواجہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے ہیں تو میرے خواجہ اجمیری کو دیکھ کر لاکھوں لوگ ایمان لاتے تھے کہ یہ شخص اتنا اچھا ہے، تو یہ جس دھرم کو مانتا ہے وہ دین وہ دھرم کتنا اچھا ہوگا۔ تو مسلمانوں، آپ شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو، دیکھو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور پھر حکومت کو اور مودی جی کو خود ہندو بھائی کہیں گے او بھائی یہ اتنا اچھا انسان ہے، کیوں اس کو فالتو انگلی کر رہا ہے، کیوں اس کو چھیڑ رہا ہے، تو بھی سدھر جا، سب سدھر جائیں گے اور ملک کا وکاس ہوگا۔ تو شریعت ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کا کام کرتی ہے، شریعت اسی کا نام ہے۔ اور مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ آپ یہودیت کے طریقے، نصرانیت کے طریقے، عیسائیت کے طریقے چھوڑے۔ آج آپ کی میری ہم سب کی زندگی میں یہودیت، عیسائیت، نصرانیت چھلک رہی ہے۔ ہمارا ہر عمل غیروں کے طریقے پر ہو رہا ہے، ہمارا شادی بیاہ سب کچھ غیروں کے طریقے پر ہو رہا ہے۔ تو شریعت کے دشمن اور شریعت کو مٹانے میں ہم خود لگے ہوئے ہیں، اور ہم کو شکایت ہے کہ مودی جی شریعت میں دخل اندازی کر رہے ہیں، حکومت شریعت میں دخل اندازی کر رہی ہے۔ خیر مودی جی بیچارے 2024 کے لیے کر رہے ہیں، حکومت 2024 کے لیے کر رہی ہے، لیکن اس ملک کا ہندو مسلمان سمجھ گیا ہے۔ آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ زیادہ جذبات کی مت آؤ۔ جمہوری طریقے سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت علماء جس طریقے سے ہمیں ورود اور احتجاج کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے، اسی طریقے سے ہم احتجاج اور ورود ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہم شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو سارے
مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، اور پھر یہی کہوں گا کہ میری شریعت میرا ایمان ہے، شریعت سے ہمیں اتنی ہی محبت ہو اور شریعت سے اتنی محبت ہوگی اور شریعت پر عمل کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا یہ ظالم حکومتیں صرف کرسی کی لالچ میں ہمارے اس پیارے ملک کے امن کو خراب کر رہی ہے، شانتی کو خراب کر رہی ہے اور ہماری شریعت میں دخل اندازی کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے مولا ان ظالموں کو ہدایت اور صحیح سمجھ نصیب فرما، اور ان کی قسمت میں ہدایت اور صحیح سمجھ نہیں ہے تو انہیں نیست نابود، انہیں ہلاک و برباد فرما۔ میرے مولا یہ بہت پیارا ملک ہے، سینکڑوں سال سے ہندو مسلم سب یہاں پر بڑی محبت، بڑے ایکتا، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار اور امن کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ کرسی کے پجاری، یہ کرسی کے حکومت کے سطح کے لالچی، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا ہو جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں کرسی آسانی سے مل جائے گی۔ میرے مولا ان ناسمجھوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما اور ان کی عقلوں کو ٹھکانے لگا۔ رب دو جہاں ان کو سدھار دیں، اور ان کی قسمت میں سدھرنا نہیں لکھا ہے تو ان کو ہلاک و برباد فرما۔ میرے مولا شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، شریعت کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا حلال کاموں کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اور حرام کاموں، حرام باتوں سے رکنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ رب دو جہاں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمہ والی موت نصیب فرما۔ رب دو جہاں ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، اور حرام لقموں سے ہم سب کی، حرام کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ظلم سے حفاظت فرما، ظالموں سے حفاظت فرما۔ رب دو جہاں برائی سے حفاظت فرما اور بروں سے حفاظت فرما۔ رب دو جہاں جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا وہ بھی ہمیں نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔